مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ آج کے اس کلپ میں ہم بات کرنے والے ہیں علماء کرام کے حوالے سے۔ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ چونکہ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت سارے ایسے علماء اور اسلامک اسکالرز سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں جن کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کس عالم کو سننا چاہیے اور کس کو نہیں سننا چاہیے۔ تو دیکھیں، یہ سوال اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت زیادہ اہم سوال ہے اور اس کی کئی جہتیں ملٹی ڈائمینشنل کہنے کی کوشش ہے، اس کی کئی جہتیں نکلتی ہیں۔ میں یہاں پر بس چند باتیں ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آخر عالم دین کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ جس طرح کسی سوسائٹی میں انجینئرز کا ہونا ضروری ہے، علاج کے لیے ڈاکٹرز کا ہونا ضروری ہے، گھروں کی تعمیرات کے لیے لیبر کا، مزدوروں کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح اپنے دین کی حفاظت اور دین کو سمجھنے کے لیے علماء کا ہونا ضروری ہے۔ علم دین کے سمجھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے علم دین کو پڑھا ہو۔ اب یہاں پر ایک فرق یہ آ جاتا ہے کہ کچھ لوگ یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ شاید علم کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے، یعنی دین کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے فقط اتنا ضروری ہے کہ بس اسلامی کتابوں کو، چند اسلامی کتابوں کو پڑھ لینا اور وہ اس کو آگے کنوے کر دینا۔ تو دیکھیں، یہاں پر چونکہ میں بتا چکا کہ یہ بہت زیادہ سینسیٹیو کویشچن ہے اور سچویشن بھی بہت زیادہ حساسیت رکھتی ہے، سو یہاں پر اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ آخر وہ کون سی کتابیں ہیں اور وہ کون سے علوم ہیں جو باقاعدہ مدارس دینیہ میں اور جامعات مذہبیہ میں پڑھائے جاتے ہیں اور جن کو پڑھنے کے بعد ہی، اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد ہی کوئی عالم دین بن سکتا ہے اور اس کو اسلامک اسکالر آپ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں یہاں پر ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا۔ اگر میں اردو بازار جاتا ہوں اور میڈیکل کالج میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ایون کہ جو MBBS کا جو پروگرام ہے، کتابوں کی میں لسٹ حاصل کر لوں اور اردو بازار جا کر میں وہ تمام کی تمام خرید کر لے آؤں اور لانے کے بعد ان کا میں گھر میں خود مطالعہ کر لوں اور پورا پڑھ لوں، اور اس کے بعد میں اگلے دن کوئی کلینک کھول کر بیٹھ جاؤں اور یہ کہہ کر کہ چونکہ وہ کتابیں جو کہ میڈیکل کالجز میں پڑھائی جاتی ہیں ان کا مطالعہ میں کر چکا ہوں اور ان کو میں نے سمجھ لیا ہے، لہٰذا میں بھی اب ایک سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہوں اور مجھ سے بھی علاج کروایا جا سکتا ہے۔ آپ ذرا یہاں رک کر مجھے بتائیں کہ کیا آپ اپنا علاج مجھ سے کروائیں گے؟ یقیناً آپ کا آنسر یہی ہوگا کہ وہ شخص جس نے کسی ایکسپرٹ کی سپرویژن میں رہے بغیر اس ڈگری کو، یا یہ کہہ لیں کہ ڈگری تو بنی نہیں نا، اس علم کو، اس نالج کو حاصل کیا ہے، وہ خطرہ جان ہے۔ کہتے ہیں نا، نیم حکیم خطرہ جان۔ سو آپ کبھی بھی ایسے شخص کے پاس نہیں جائیں گے کہ جو یہ کہے کہ میں نے گوگل پہ جا کر کسی بھی بیماری کے سمٹمس لکھے اور اس کی میں نے دوا نکال لی ہے، اس کا فارمولا میں نے خود سمجھ لیا ہے، میں خود دوا بنا بھی سکتا ہوں۔ حد یہاں تک پہنچ گئی، مجتہدین بن گئے اگر اسلام کے لحاظ سے، اسلامک نالج میں دیکھا جائے۔ تو کیا ایسے شخص کی بات کا اور اس شخص کی دوا کے دینے کا جو وہ تجویز کرے کوئی اعتبار ہوگا؟ یقیناً نہیں ہوگا۔ سو یہاں پر اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایک عالم دین وہ بھی ایک پروسیس کے ساتھ گزر کر، اسٹیجز کو کلیئر کر کے، ایکسپرٹس کی سپرویژن میں رہنے کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دین کے معاملات پر بات کر سکے، اور اس میں بھی ریسرچ اور یہ کہہ لیں کہ تحقیق علم کے میدان میں اور آگے بڑھنے کے بعد وہ اس مرتبے پہ پہنچتا ہے کہ کہیں جا کر احتیاط کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر سکے۔ اب یہاں پر آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسی کون سی باتیں ہیں جو کہ ایک عالم کو پڑھائی جاتی ہیں اور ہم اس کو اپنے طور پر نہیں سمجھ سکتے؟ تو ایسے بہت سارے علوم ہیں۔ تفسیر اگر پڑھائی جاتی ہے تو اس کے اصول تفسیر پڑھائے جاتے ہیں۔ فقہ کا اگر علم پڑھایا جا رہا ہے تو اصول فقہ بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ حدیث کو ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی منہ اٹھا کر آ جائے اور اس کی ٹرانسلیشن کو سمجھ لے اور اگلے دن یوٹیوب چینل بنا کر بیٹھ جائے یا اپنی مسجد وہ بنا کے بیٹھ جائے کہ میں اب چونکہ بن چکا ہوں شیخ الحدیث، کہ میں نے ان کا ترجمہ نکال کر PDF میں پڑھ لیا ہے، لہٰذا میں، ایسا بالکل نہیں ہے۔
اگر حدیث پڑھی ہے تو اس کے اصولوں کا جاننا، اصول حدیث کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ علم فلسفہ، علم بلاغت، علم منطق، یہ تمام چیزیں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ علم مناظرہ پڑھایا جاتا ہے، کلام کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں، اور پھر ان ساری باتوں کو ریٹ کیا جاتا ہے قرآن کریم سے۔ عربی ادب کا جاننا ضروری ہے۔ عربی ادب میں پھر وہ تمام باتیں، ایون کہ وہ اشعار جو اس دور میں ان مشہور شاعروں کے تھے وہ تک پڑھائے جاتے ہیں۔ بزرگان دین نے پڑھے، دیوان حماسہ، دیوان متنبی، سبع معلقات، وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ علم میں یہ کہتے ہیں عربی ادب پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس قابل ہوتا ہے ایک عالم کہ وہ فارغ و تحصیل ہونے کے بعد ان عربی کتب کو ہاتھ لگا لے، ماخذ کی جو کتابیں امہات الکتب، کہ ان سے اپنے مطلب کے معاملات کو یعنی سولیوشنز کو نکال سکے اور اس کو پبلک کے سامنے پیش کر سکے۔ اب یہ ساری باتیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اتنی ہی آسان ہے کہ جناب ہم خود سے پڑھ لیں، تو اب دیکھیں اگر ایسے ہی آپ سمجھتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کے لوگ آتے رہیں گے کہ جو آئے دن نئی نئی باتیں کریں گے۔ کوئی اولیاء کی شان میں گستاخی کر بیٹھے گا، اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس عبارت کا مطلب کیا ہے، اسے یہ نہیں پتہ کہ تحقیق کے میدان میں اور ریسرچ کے میدان میں آخر اس کی اصولوں کو سمجھا جاتا ہے۔ ایک صاحب نے کوشچن کیا مجھ سے، وہ اصل میں اعتراض کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں یہ نہیں مانتا۔ میں ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، بس چونکہ یہ بات سمجھانا مقصود ہے تو صرف اتنی بات کروں گا۔ تقلید کی بات تھی، تو یہ رول ہے کہ اگر آپ ایک امام کو فالو کر رہے ہیں، امام اعظم کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ نے پھر اسٹرکٹلی انہی کو فالو کرنا ہوگا۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب میں کبھی امام اعظم کو فالو کر لیتا ہوں، کبھی امام شافعی کو، جہاں پر مجھے سہولت ہوتی ہے، ایون کہ میں غیر مقلدین کی طرف بھی چلا جاتا ہوں جو کہ تقلید کے قائل نہیں ہیں۔ تو دیکھیں بھائی، یہاں پر سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر شوافی کے جو مسائل ہیں امام شافعی علیہ رحمہ نے جو بیان کیا اور امام اعظم علیہ رحمہ نے، سو ان کے اصول اپنے ہیں۔ اب میں یہاں پر یہ بات بتانے بیٹھ جاؤں کہ وہ اصول کیا ہے، مطلق اور مقید میں ان کی بحث ہے اور اس کے حوالے سے پورے اصول مختلف ہیں، یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہوگی۔ سو میں یہاں تک ہی اس بات کو رکھنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔